حضرت ابیب اجمی کہتے ہیں میں سود کا دھندا کرتا تھا، بڑا سود لاتا تھا، بڑا سود، اور یہ سود جس پہ چڑھ جاتا ہے اس پہ اترتا نہیں۔ پاکستان کا بھی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سود اتنی بڑی نحوست ہے کہ یہ اللہ رسول سے جنگ ہے، کیونکہ بہت زیادہ سود ہم دیتے ہیں۔ اس لیے میں تو آپ کو پتہ ہے جو کوئی برا کام کرے اس کو برا کہنا چاہیے، حکومتی لیول پر تنقید اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ لوگوں تک جب پہنچتی ہے تو فائدہ دیتی ہے، لیکن جو بندہ اچھا کام کرے اس کی اچھائی کو بھی بیان ہے۔ حضرت ابیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ سود کا کاروبار میں نے شروع کر دیا، بڑا وسیع تھا میرا کام سود کا، میں سود لیتا تھا، سود پہ گزارا ہوتا تھا۔ میری بیوی مجھے سمجھاتی تھی کہ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، اس سے بچو۔ کہتے ہیں وہ کئی دفعہ مجھے کہتی تو میں ڈانٹ دیتا۔ ایک دن میں سود کے پیسے لے کے آ رہا گھر، اس کا میں نے گوشت خریدا، بیوی کو دیا کھانا پکانے کے لیے، تو اس نے ہنڈیا چولہے پہ رکھی۔ کہتے اس نے ذرا اس کے اندر چمچہ جو چلایا ہنڈیا میں تو وہ لایا میں گوشت تھا پر سارے کا سارا خون بن گیا، خون بن گیا سارے کا سارا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہو میری بیوی چیخیں مارنے لگی اور لا کے میرے آگے رکھا، کہنے لگے یہ تیرے سود کے پیسے خون بن گئے، آ تجھے بھی پلاؤں اور تیرے بچوں کو بھی۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے تو سارے پیر بلائے یا فرق کوئی نہیں پڑتا۔ تو میں کہتا ہوں پھر غور کر لو، شاید اس کونے میں کسی یتیم کے پیسے لگ گئے ہوں، کسی بیوہ کی آہیں ہوں۔ اگر اس رقم کی کوئی گھر بن جائے نا تو پھر ساری دنیا کے پیر جمع کرو تو چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوا کرتی۔ حضرت ابیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ وہ جب بن گیا نا خون تو اب میرے اندر چوٹ لگی کہ یار اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے نظارے دکھا رہا ہے تو آخرت میں میرا کیا بنے۔ کہتے میں درد کے ساتھ باہر نکلا۔ بچے گلی میں کھیل رہے تھے، جب ان کے قریب سے گزرنے لگا تو ہم تو کہتے ہیں نا لوگ حسد میں بات کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں جو حسد میں بات کرتے ہیں، پر دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، حضور نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ مومن جو تمہارے بارے میں کہے کان لگا کے سنو۔ لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں، کن لفظوں سے یاد کرتے ہیں، جن لفظوں سے لوگ دنیا میں یاد کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی انہی لفظوں سے یاد کریں گے، انہی لفظوں سے۔ کوئی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرے گا۔ ہاں اگر تم نے خیر کی ہوگی تو پھر لوگ گلیوں سے نکل نکل کے آئیں گے، پھر لوگ روئیں گے کہ بندہ بڑا تھا۔ تو ابیب اجمی کہتے ہیں میں باہر نکلا تو بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ ان میں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، بڑا ظالم ہے، بہت بڑا سود خور ہے۔ چھوٹا بچہ، ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں سے مٹی اڑے اور ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائے تو ہمیں بھی نحوست ملے، چھوڑو سودیہ۔ کہتے ہیں میرے دل پہ اور چوٹ لگی، میں نے کہا یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی، یہ بچے تک کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا ہوں۔ بچے فرمانے لگے، میں وہاں سے سیدھا حضرت حسن بصری کے پاس گیا، میں نے کہا حضور مجھے توبہ کرا دیں۔ یہ پتہ ہے اللہ والوں کے پاس لوگ کیوں جا کے توبہ کرتے تھے، مرید ہوتے تھے، اس لیے کہ توبہ پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ہمیں توبہ پہ قائم رکھے، جو روز ہمیں نصیحت کرے۔ دیکھیں نا ہمارے سینئر ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں، اگر کہیں ہم الجھ جاتے ہیں تو اپنے سینئر سے بات کرتے ہیں۔ تقوی کے پرہیزگاری کے راستے میں بھی ہمارا کوئی سینئر ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ پرہیز کہاں کرنی ہے، دوائی کیسے کھانی ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے۔ فرمانے لگے میں حضرت حسن بصری کے پاس گیا، توبہ کی، معافی مانگی، گڑ گڑایا، بڑا رویا۔ تو خواجہ حسن بصری نے مجھے توبہ کرائی۔ میں نے پکا ارادہ کیا کہ مر جاؤں گا پر حرام کا پیسہ نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ ویسے بھی ہم زیادہ کھا نہیں سکتے، یہ وارثوں کا مال ہوتا ہے، ہمارا تھوڑی ہوتا ہے۔ ہم کسی کے مال کے محافظ بنے رہتے ہیں اور کھائے گا کوئی اور حساب دے گا۔ اور جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے بچے اچھے ہوں تو پیسے بانی جاتے ہیں، اور بچے نالائق نکل آئیں تو جو ہوں وہ بھی اجڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے محنت تربیت پر ہونی چاہیے، نہ کہ بینک بیلنس پر ہونی چاہیے۔ حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں واپس آیا سچی توبہ کر کے، ایک لقمہ حرام نہیں کبھی لوں گا۔ ابھی وہ بچے وہیں کھیل رہے تھے جن کے پاس سے میں گزر کے گیا تھا۔ کہتے ہیں واپس آیا تو وہیں کھڑے تھے، انہی بچوں میں سے وہی بچہ دوبارہ بولا، کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں سے گرد اڑے، اس کے کپڑوں پہ پڑے اور ہم بے ادب لکھ دیے جائیں۔ کہتے ہیں میں نے چلتے چلتے چیخ ماری کہ اے اللہ، ابھی تو میں آج بدلا ہوں، آج میں بدلا ہوں تو تو نے میرے حق میں ساری گواہیاں بھی بدل دی ہیں، تو نے سارا نظام بدل کے رکھ دیا ہے۔ تبدیلی اپنے اندر لائیں، روح کے اندر لائیں، مزاج کے اندر لائیں۔